چاہیے، کیونکہ جو اصل ہم بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے وہ چیز مان لی ہے کہ جنت عیاشی کا اڈا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. جو انسان دنیا میں حکم اللہ کا مان کر اگر زندگی گزارتا ہے ہاں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس کے حساب سے اس کو جنت میں عطا کرے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں جنت جو ہے عیاشی اگر کا دنیا اڈا میں ہے. اگر دنیا میں اس کے حکم اگر بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بندے کے حکم بجا لائے گا. اس میں ارے پرابلم کیا ہے؟ جناب ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، آپ یہی کہہ رہے ہو کہ جنت مردوں کے لیے عیاشی کا اڈا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ 100 مرد ملیں گے ان کو. ویسا ہی کیوں سوچ رہے ہو آپ؟ چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور سر جنت میں تو عورت بچے کو ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ دے گا. جنت میں کیا دے بچے بھی گا؟ دے آپ گا. کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایڈم سر. تو بیسیکلی ایک عورت جنت میں بیٹھ کے بچے پیدا کرے گی آپ کے مطابق؟ نہیں پیدا کرے گی نہیں بول رہا ہوں میں کہ اچھا جیسا مرد کی خواہش رہتی ہے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگ کو عورتوں کو خواہش نہیں رہتی اسماعیل عورتوں بھائی؟ کو سب سے زیادہ خواہش چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے کس ہیں نے تو کہا؟ جنت میں ان لوگ کو بچے دے گا اللہ تعالیٰ چھوٹے ایک بچے منٹ، معصوم. عورتوں کو سیکس کی خواہش نہیں رہتی ہے؟ میں زیادہ بتا رہا ہوں ساحل بھائی زیادہ. کیا زیادہ؟ میں کہہ رہا ہوں عورتوں کو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں ہوتی ہے مرنے کے بعد نہیں ہوتی شاید. کس نے کہا مرنے کے بعد آپ کو ہوگی؟ یہ تو ہمارے انسان کی صفت میں ہی ہے نا ساحل بھائی. تو وہی کہہ رہا ہوں عورت کی صفت میں ہے کیا نہیں ہے کہ ان کو عورت سیکشول ڈیزائر ہوتی عورت ہے؟ کے لیے جتنا میں پڑھا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے معصوم بچوں کو دے گا. یہ حدیث شریف ہے. تو ناانصافی کرے گا، مطلب ان کی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کو ختم جس کر کو دے جو گا. چاہیے وہ ملے گا. مرد کو اگر وہ بورے چاہیے عورت کو بورے دے گا. عورت بچی کو لڑکیوں کو چھوٹے بچے پسند ہو گئے تو چھوٹے بچے دے گا. نہیں بس اگر سیکشول ڈیزائر ہے عورت کے لیے، عورت کے اندر اگر سیکشول ڈیزائر ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کو اس کا شوہر لا کر کے دے گا. تو پھر اگر اس یار کا آپ شوہر بھی صرف جہنم اپنی، میں ہے اگر اس کا شوہر جہنم میں ہے تو جہنم سے نکالے گا جنت میں ڈالے گا. اچھا اس کا شوہر جو ہے جہنم میں ہے تو اس کو جہنم سے نکالے گا؟ بالکل اللہ کی اور مرضی. یار شوہر نہیں ہے یہ تو؟ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ ساحل صاحب، ایک سیکنڈ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو لیول ہو گیا کہ حد ہے. آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے گی تو آپ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. کیا بولے ایڈم سر نے سنا میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وقاص صاحب آپ ذرا مائک میوٹ کر لیں اگر آپ بول نہیں رہے ہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں سے نوائز آ رہا ہے آپ کی طرف سے. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان میوٹ کر کے ایڈ کر دیجئے، لیکن نوائز کی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے گی تو آپ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی عورت ہے اگر اس کو سب سے زیادہ بچے پسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بچے دے گا. اگر ارے اس کو بچے کا فیلنگ چھوڑو اگر اگر نا آتی بچے ہے یار. پسند ہیں اس کو، اگر بچے پسند، اگر اسے بچے نہیں پسند تو کیا کریں؟ وہی تو بتا رہا ہوں میں. اگر اس کو بچے پسند نہیں ہے اگر جو اس کو چیز وہ مرد چاہے پسند گی ہے، ڈھیر دنیا میں سارے مردوں کے ساتھ اس کو سیکس کرنا پسند ہے تو اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا ایڈم سر میرے کو. سر ایسا نہیں ہو سکتا سر، ایڈم ایسا بھائی تو نہیں ہو سکتا. ایڈم بھائی جی سجدہ بھائی. کرو جی سورج توحا کی 62 آ نمبر گئے آیت نکالی. اوکے جی. آ گئے سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت نکالیں سر؟ سورت مریم کی اب مریم کی نکالنی ہے، طٰہٰ کی نہیں نکالنی. نہیں سورت مریم کی نکالی یار اوکے 62 جی. نمبر. وکاس بھائی کی انٹری بھی زبردست ہوتی ہے. ارے یار میں کہتا ہوں کمال سر، سیدھا ہی قرآن پہ جاتے ہیں یہ بھائی صاحب. میں کہتا ہوں سر گریٹ ہو گیا. لے سر اب اپنا وقاص بھائی آپ کے لیے یہ جناب سورہ یہ ڈی مریم پی جناب. میں وکاس بھائی ہے کیا؟ ڈی پی میں وکاس بھائی ہے؟ وکاس بھائی پتہ نہیں. اچھا ابراہیم بھائی آپ ذرا میوٹ کر لیں کیونکہ آپ کی بجائے یہ شاید آپ کو زیادہ اچھا سپورٹ کر سکیں. اچھا جی گورو کمار کہہ رہے ہیں جی جنت میں کھجور اور انگور ہے کیوں ملے گی؟ ساحل میں پڑھیں ذرا پلیز.
जन्नत में खजूर और अंगूर ही क्यों मिलेगा, ऐसा क्यों लिखा है, आम क्यों नहीं मिलेगा? रीजन, आपको आम नाम का भी एक फ्रूट का पता ही नहीं था। हाँ, 7वें सेंचुरी अरेबिया के अंदर आम नाम का पता नहीं था उन्हें, क्योंकि वहां पे तो अमदा नहीं पता, आम बोलते हो ना पता नहीं तुम, पता नानू। अमदा नहीं पता। यस। अच्छा वकास साहब कौन सी आयत पे जाना है? 62 सूरत मरियम 62 नंबर। ओके जी 62 पे जाते हैं जी जनाब। पढ़िए। वो नहीं सुनेंगे इसमें कोई लग़वा बात मगर सिर्फ इस्लाम और इनके लिए रिज़्क होगा इसमें सुबह और शाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई आगे चलिए। यही आयत है, अगर आप कहते कि उधर लग़वियत होगी ना तो उधर के ला यस्मऊन फीहा, उधर नहीं कोई सुनेगा लग़वन लग़वियत इल्ला सलामा, मगर सिर्फ सलाम ही होगा। तो तो उधर साबित क्या कोई कर रहे हैं? लग़वियत होगा ही नहीं। साबित क्या क्या आप करना कह चाह रहे रहे कि हैं? उधर, क्या है ये? इंग्लिश ट्रांसलेशन करो यार, क्या लेकिन मतलब है? नहीं कोई कोई बुरी बात नहीं होगी ना, कोई फाहिश बात नहीं हाँ, होगी ना, लेकिन बात ये नहीं है ना, वो इल स्पीच नहीं बात होगी क्या ना, है? कोई बुरी बात नहीं होगी। सर देखिए वकास साहब, जन्नत में आप हूरों के साथ सेक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? खाली देखेंगे। वो तो नहीं, वो तो होगा। मैं और भी दिखा देता हूँ एक और आयत। ओके सर हम यही तो बोल रहे हैं आपको वकास साहब, जन्नत में आप सेक्स करेंगे औरतों के साथ, हाँ या ना? जी जी। हम जरा पहले जो है ना बगैर कुरान बगैर हदीस बगैर किसी चीज के कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर लें आपके साथ, फिर आगे बात करते हैं। नहीं ठीक है? सबर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं नहीं आपसे नहीं पूछूंगा इसका मुझे, मेरे नहीं मेरे ऐसे भाई कैसे हो सकता है? मेरे भाई रुक जाए ना एक सेकेंड, मैंने कहा कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर लें फिर उसके बाद उसकी हुज्जत में जाएंगे, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा। मैं आपको नहीं भाईजान मुझे समझे, आप भाई एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ना, रुके तो सही ना। अब एस्टेब्लिशमेंट मुझे कर रहे हैं ताकि देखें कि आप में और मेरे में इख्तलाफ कहाँ आ रहा है। अगर आप में और मेरे में किसी चीज में इख्तलाफ ही नहीं आएगा तो हम बहस ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो आपने मुझे आयत दिखाई मुझे उस पर इख्तलाफ नहीं है आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात? जी ओके, तो पहले इख्तलाफ को ढूंढते हैं, इख्तलाफ कहाँ है, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जन्नत में आपको हुरल ऐन मिलेंगी, नंबर के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है कितनी मिलेंगी, लेकिन हुरल ऐन मिलेंगी नंबर 1। कोई इख्तलाफ है इस बारे में आपका मेरा? नहीं, आप बोलते जाइए। ओके सर, जिस जगह पे इख्तलाफ है फिर मुझे खुद रोक दीजिएगा कि यहाँ पे इख्तलाफ पाया जाता है, ठीक हो गया? वरना हम समझेंगे कि आप हमारे साथ है। हाँ, जन्नत में आपको हुरुल ऐन मिलेंगी और हुरुल ऐन की तादाद कितनी होगी उसका पता नहीं है, और आपको अपनी बीवी मिलेगी अगर वो पायस होगी मुत्तकी होगी और जन्नत में जाएगी तो। ठीक हो गया? अच्छा, जी उन हुरुल ऐन और उन बीवियों के साथ आप जन्नत में डिंग डोंग बिंग बोंग करेंगे, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है? और आप उनके साथ जब भी सेक्स करने जाएंगे आप उनको वर्जन पाएंगे, यानी कि आप जी दिन में सेक्स किया तो वो वर्जन, रात में उसी के साथ दोबारा सेक्स किया वो फिर वर्जन, अगले दिन फिर सेक्स किया वो फिर वर्जन। आप उनको हमेशा हमेशा वर्जन पाएंगे जितनी भी दफा आप उनमें दाखिला करेंगे। जब आप जी उनके साथ सेक्स करेंगे तो वो जो सेक्स है वो दुनिया की बजाय बहुत ज्यादा देर तक रह सकता है, जितनी देर तक आप चाहेंगे। उस सेक्स करने जी के बाद आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो औरतें अल्लाह ने जब आपके लिए परफेक्ट बनाई उनको कभी खून भी नहीं आएगा और उनका कभी पानी भी नहीं निकलेगा कि गंदगी पैदा हो सके। लुब्रिकेशन कैसा होगा भाई? सर वो लुब्रिकेशन वाला पानी होगा, दूसरे पानी की बात नहीं कर, दूसरे पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो उनका कभी वो येलो वाला पानी भी नहीं निकलेगा और आपका कभी वो, ताकि उसमें कभी गंदगी पैदा नहीं होएगी। और जब भी आप उनके साथ सेक्स करेंगे उनको एक खास किस्म का पसीना आएगा जिसमें मुश्क की खुशबू होगी और आपको सेक्स के दौरान बेहतरीन परफ्यूम मिलेगा। जी बोलिए। और ये जो वर्जन्स हैं आपको अल्लाह मियां जन्नत में 100 मर्दों की ताकत देगा ताकि आप उनके साथ जब चाहें डिंग डोंग करें। जी
اس میں سے کسی بھی چیز پہ آپ کو اختلاف ہے؟ آپ اپنا بات مکمل کیجیے، میں آپ کو ریفرنس دوں گا قرآن کریم سے، پھر آپ اپنا دعویٰ رکھ سکتے ہو. آپ کیا سر مانتے ہیں وہ اختلاف تو بتائیں نا، بتائیے. اس میں سے کسی بھی چیز پہ اختلاف ہے تو پھر ہم بات کریں گے، ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میری ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ کی میری کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. ایڈم سر آپ کو کچھ اختلاف ہے کیا اس پر؟ سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کا کوئی اختلاف ہے اس سلسلے اچھا میں؟ مجھے یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. سر پھر وہی بات ہو گئی. سر اگر نہیں، آپ کا آپ میرا مجھے کوئی اس آیات کا اختلاف، مطلب نہیں، اس آیات کا مجھے مطلب بتائیے، اس آیات کا کیا مطلب ہے؟ سر لغوا کہتے ہیں سپیچ، گندی سپیچ کو، وین ٹاک کو. اس کا میں نے نہیں بولا بھائی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ہاں کدھر ہے وَإِذَا کدھر ہے لا يسمعوا فيها یہ لغوا قرآن الا کریم میں، سلاما یہ اس میں ولهم نہیں ہے بھائی، رزقهم یہ فيها اور جگہ بقا. ہے. اوکے وہ جگہ دے دیں. قدری کہا ہے، میں زبان لیکن یاد ابھی کرایا آپ نے اگر دیکھیں نا، آپ میرے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کا اور میرا اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم کوئی اختلاف والی بات تو ڈھونڈیں نا. کہ آپ میں سے بحث کس بات میرے پہ بھائی کر رہے ہیں وہ تو بتائیں نا. بیس میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم سے یہ بات سب ثابت کرنا پڑے گا آپ کو پہلے ہی سے. آپ بھائی اپنی جان طرف سے اس بولتے میں جا رہے سے بولتے جا رہے بھائی بولتے جان جا یہ رہے. بات نہیں ہے وقاص صاحب، میں نے کہا ہے کوئی کس بات پہ اختلاف ہے جس کو مجھے ثابت کرنا ہوگا. آپ کو کس بات پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جس پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایڈم جی میں آپ نہیں مانتا آپ کی بات، آپ کو ثابت کرنی ہے؟ اس میں سے کون سی والی بات ہے جو میں نے ابھی ساری بولی، اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ اختلاف کرتے ہیں، جس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ایڈم جی آپ کو اس چیز کو پروف کرنا ہوگا؟ وہ بات تو بتائیں نا پھر ہم آگے چلیں. یہ سورۃ تکویر کی 7 نمبر آیت نکال لیجیے. یار ارے وقاص یار صاحب رکیں یار، پہلے اس چیز کو سمجھیں. میں نے آپ سے پوچھا ابھی تک جو میں نے باتیں بولی ہیں ان میں سے آپ کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اور میں آگے چل سکیں؟ کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں مجھ سے آپ؟ آپ پہلے تو ثابت کرے 72 حوریں قرآن کریم سے. میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کو 72 حوریں ملیں گی. میں نے آپ کو کہا تھا میری بات غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے پھر آپ کو آپ جو کہا ہے، طاقت بتا رہے میں صبر نے کرو، جو آپ میں طاقت بتا رہے وہی ثابت کرے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ میں کہا اس میں لغویات نہیں ہوگا. لغویات نہیں ہوگا، سیکس ہوگا. وہ ہوگا انسان جو چاہے گا وہی. سیکس لغویات میں شامل ہے جنت میں، یا وہ دیکھ وہ سر ایک سیکنڈ، یا وہ زوج المطہرات ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. دیکھو جی، ابھی دنیا میں بھی ہر کوئی اس طرح کر رہا ہے، لیکن کوئی اتنا نہیں وکاس کرتا جس میں طرح آپ دنیا اڑا کی رہے. بات نہیں کر رہا، پلیز وکاس اس چیز کو سمجھنے کی یار کوشش کریں. ادھر چلو آگے بڑھے نہیں میں آگے نہیں اختلاف بڑھتے نہیں ابھی، کرتا پہلے اختلاف کی بات آ جائے. رک جائیں یہاں پہ. دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا ہے سر میرے پیارے بھائی، دیکھیں کیا جنت میں سیکس زوج المطہرات کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہاں یا نا؟ ہاں ہو رہا ہے، ہوگا. بہترین، شکر ہے یار، شکر ہے. اس کا مطلب ہے اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ وہ مطہر سیکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لغوی چیز نہیں ہو گئی، کریکٹ ہو گیا؟ نہیں یہ تو دنیا میں بھی ہے یار. تو دنیا میں جب آپ سیکس کرتے ہیں تو آپ غلیظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کو شاور لینا پڑتا ہے کہ نہیں لینا پڑتا؟ باتھ لینا پڑتا ہے، غسل لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پڑتا ہے، لیکن ادھر تو یہ تو نہیں ہوگا نا. وہ طاہر تو نہیں نہ ہوا. جب آپ دنیا میں سیکس کرتے ہیں تو وہ طاہر میں سے طاہرات میں تو نہیں نہ آتا. وہ گند ہو گئے نا، آپ برے یار ہو گئے، برے نہیں ہوئے سوری، گندے ہو گئے نا. اب آپ کو غسل کرنا پڑے گا ناپاک نا. ہو گئے. ناپاک ہو گئے، تھینک یو. یار اب آپ ناپاک ہو گئے. وہ الگ زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی اوکے الگ زندگی ہے. میرے پیارے بھائی، دیٹس ناٹ ایون دا پوائنٹ. میں آپ سے بار چلو بار آگے یہی چلیے. کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھ آگے کیسے یار، کیسے؟ پہلے مجھے یہ تو بتا لڑ کس بات پہ رہا ہے تو مجھ سے؟ مجھے تو اب یہی نہیں پتا لگ رہا تو مجھ سے لڑ کس بھائی بات پہ رہا ادھر ہے. آپ کو کیا اختلاف ہے وہ چیزوں پہ آپ جو ابھی ہاں بیان وہی تو کریں؟ بتاؤ نا، آپ کو جو اختلاف کیا اختلاف، ہے؟ مجھے اختلاف نہیں ہے. آپ جو بتائیے میں آپ کو بتاؤں گا. یار قرآن کریم میں اس تو طرح لکھا بات ہے، ختم آپ ہو اس گئی. طرح بتا رہے ہو. صاف سو جب میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں اور آپ پتہ تم نے نہیں کسی بات گما کے کل کی طرح میں نے آپ بھائی میں نے کل بھی ابھی آپ نے اتنی ایسا ہی باتیں کیا کہی میرے ہیں، ساتھ. اس میں سے کس چیز پہ اختلاف ہے تاکہ میں وہاں پہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں. یہی تو بول رہا ہوں آپ کو.
اختلاف تو وقاص بتائیں نا. چلو بھائی ٹھیک ہے اختلاف نہیں ہے, چلیے آگے. آپ جنت کو مردوں کی عیاشی کا اڈا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یار نہیں, یہ آیت کیا کہہ رہا ہے تمہارے سامنے یار, ادھر کوئی لغویات نہیں یار ہوگا. وہ تو ایل سپیچ ہے نا. اچھا یہ اس میں حوروں کے ساتھ, ایک منٹ, آپ الگ الگ حوروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ دن رات اس کے ساتھ سیکس کرتے رہو گے, اس کو عیاشی نہیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار, ادھر لہم ما یشاؤون ایسا کیا لکھا ہے. ساحل بھائی ان میرا کو سوال آپ نہیں پوچھ سمجھے. آپ الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ, وہ بھی بڑے بڑے بوبوں کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ سیکس کرو گے, ٹھیک ہے, اس کو عیاشی نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ مزے ساحل بھائی یہ تو مارنا آپ کے نہیں کہتے یہ تو آپ کے دماغ کے اوپر ہے میرے بھائی. تو آپ ساحل بولو بھائی کہ میں اس کو عیاشی نہیں سمجھتا ہوں, وہ کل کی پھر طرح لوگوں بات کو ہو گئی فیصلہ بھائی. کرنے دو. ہاں جنت خواہش کی جگہ ہے ساحل بھائی, یار عیاشی کی ایک جگہ منٹ, نہیں ہے. عیاشی اسماعیل آپ بھائی, ایک غلط منٹ ورڈ یوز کر ایک رہے منٹ ہو. ایک منٹ کیسے یار آپ بڑے بڑے بوبوں والی عورتوں کے ساتھ آپ سیکس کرو گے, وہ بھی الگ الگ, اس کو مزے لینا عیاشی کرنا نہیں بولتے تو کیا کہتے ہیں؟ خواہشوں کی جگہ ہے, ہر خواہش تو پوری وہی ہوتی نا, ہے جنت. خواہش پوری کرتے ہو نا, عیاشی کرتے ہیں نا, اس کو خواہش عیاشی پوری غلط کر ورڈ رہے ہے, ہو. عیاشی غلط ورڈ ہے, ابھی تھوڑے دیر خواہش بولو پہلے آپ. تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں عیاشی ہے, ابھی آپ عیاشی آگے نہیں, مکر جا رہے ہو. عیاشی اس کو بولتے ہیں جو لنگا ناچ ہوتا ہے, جس سے جو کپڑے پہن چاہا, کے کرو گے ادھر سیکس, وہ خواہش کی جگہ ہے ساحل بھائی. کپڑے پہن کے کرو گے سیکس یا بنا کپڑے کے کرو گے؟ جنت پاک جگہ ہے اور وہاں پر ناپاکی بالکل نہیں ہوگی, نہ ہمیں ارے ہوگی نہ حضرت, سیکس کپڑے پہن کے کرو گے یا بنا کپڑے کے کرو گے ادھر جنت میں؟ عیاشی آپ اس کو نہیں بول سکتے ساحل بھائی. اچھا کپڑے پہن کے سیکس کرو گے یا بنا کپڑوں کے کرو گے؟ وہ ہماری مرضی ہے, اگر ہم تو چاہیں کپڑے پہن کے کر سکتے, اگر ہم چاہیں کپڑے اتار کپڑے کے کر کیسا, سکتے. وہ لپیٹ کے, کپڑا لپیٹ کے, سامان پہ کپڑا لپیٹ کے سیکس کرو گے؟ آپ جنت کا کپڑا تھوڑی دیکھے ہو ساحل بھائی. جنت کا کپڑا قرآن میں بیان کیا ہوا ہے نا, کہ او آپ کو باپ رے باپ. ان کی شن, ان کی پنڈلیوں کا بون میرو بھی نظر آ رہا ہوگا. سر اس سے زیادہ 70 حدیث میں آتا ہے, وقاص بھائی اس چیز کو ذرا ڈیناؤنس کرنا اگر آپ کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 کپڑوں کے پیچھے ہوں گی, اور ان 70 کپڑوں کے پیچھے سے بھی آپ کو ان کی پنڈلیوں کے اندر کا بون میرو نظر آ رہا ہوگا. سر یہ کیا سچی بات ہے؟ 70 پردوں کے پیچھے بھی اگر پنڈلیوں کا بون میرو نظر آ رہا ہے تو ان کے بوبز اور ٹٹیز کیوں نہیں نظر آ رہے؟ سوری یار گرلز, سوری یار میں جذباتی ہو گیا تھا, مائی بیڈ, میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دیا, سوری یار. ایک تو یہ بہت مسئلہ ہے کہ میرے پاس حد ہے. خواتین بھی ہیں لائیو چیٹ کے اندر, یار میں کیا کروں یار. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا ایڈم, کہ عیاشی کو یہ لوگ عیاشی نہیں مان رہے. عیاشی غلط ورڈ یوز کر رہے ہیں ساحل بھائی آپ. یار ہم نے آپ کو دکھایا کہ ادھر کوئی فضولیات کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا, قرآن کریم سے دکھایا, اور حد آیت ہے بھی یار, دکھا سکتا ہوں. سر میں حد ہے. فضولیات کی کیسی اب بات میں کر رہے ہیں سر؟ ایک اور آیت دکھا سر یہ سکتا ہوں, دیکھیں, دیکھیں اگر کہ اس سر یہ سن, نہیں سر یہ دیکھیں, صبر کرو. ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ پلیز مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیں. وَعَقُوبٌ أَتْرَابًا, کیا وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا, وَقَوَائِبَ الْأَتْرَابًا. بھائی اس کا اس کا مطلب ہے, میں کل میں ابھی تو نہیں, لیکن کل میں بتا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے ہم عمر, آگے ہم عمر رہے گا. آگے تو اور اب بتا دینا کیا ہے. دیکھیں, فل بریسٹڈ آف ایکول ایج. آگے دیکھتے ہیں کس کو دیکھیں, آئے دیکھتے ہیں. یہ سر آپ کے اسکالرز ہیں, میرے نہیں ہیں. آئے فل دیکھتے ہیں بلاسم, فل بلاسمڈ میڈن آف ایکول ایج, بلاسم. ہائی کلاس اسپاؤس. یعنی ہائی کلاس اسپاؤس کیا ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا. بکسم میڈن, سملر ایج, بکسم میڈن, یوتھفل ورجنز, ویل میچڈ کمپینینز, نوبیل, وتوپرس ورجن. یار وولپلس. یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کیا ہے وقاص صاحب, یہ کیا ہے؟ ہورے ہیں ہورے. وہی یہی اس کے لیے تو مر رہے ہو یار اسماعیل بھائی, جلد سے جلد ٹکٹ کٹوائے جنت کی. ساحل بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوں کہ دنیا میں ہم لوگ
عورت کی عزت کرتے ہیں. ہم وہاں جو نہیں جو کرو گے. چیز یہاں پر نہیں کریں گے وہاں پر وہ کریں گے. یہاں پر ہاں شراب نہیں وہی, پئیں وہاں گے تو چیر وہاں پھاڑ پر کرو پیئیں گے. گے, سر وہاں دیکھیں چیر بات پھاڑ یہ کرو ہے گے نا. اللہ میاں قرآن میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا. بتائیے ایڈم سر. میں بتا دیتا ہوں. اللہ میاں قرآن میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا. اللہ میاں قرآن میں عورتوں کو رنڈیاں اور گشتیاں کہہ رہا ہے. استغفر اللہ العظیم, استغفر. میں ثابت کر دوں آپ کو. بھائی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ لے یہ سر, تو کوئی اور جگہ بھی آئے گا نا. یہ لے سر, یہ سر اسکرین کو دیکھیے گا. اب ہلنا نہیں ہے. آپ کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے, مجھے پتا ہے وقاص صاحب, اس لیے آپ کے ساتھ یہ میں بات کر سکتا ہوں. کسی اور کے ساتھ مجھے کرنے کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ شقائق الاطراج ہے, ٹھیک ہے, امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے. یہ آپ کو ترجمہ بتاتا ہے قرآن کی آیت عروبن اترابا, سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 37 بنتی ہے, یہ اس کا ترجمہ بتا رہا ہے. سر یہ ذرا پڑھیے گا کہ اکارڈنگ ٹو مفسرون کیا لکھا ہوا ہے. ذرا پلیز آپ خود پڑھیے گا, آپ عربی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ خود پڑھنا چاہیے. آپ پڑھ لیں گے پلیز, اور اس کا ترجمہ بتا دیں وقاص صاحب. مجھے تو اتنا جانکاری نہیں کہ جس طرح آپ کہہ سر رہے ہیں جو اس طرح یہ نہیں ہے. سر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, کہ وہ بھی میں پڑھ دوں. بسم اللہ. صفت النساء اہل الجنہ ان اچھا, انشأنہن انشاء. اگلی لائن, نیچے والی لائن, اتبق تو المفسرون. مجھے تو آپ نے تو آدھی رکھی ہے, مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے. سر جی یہاں پہ پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے, اتبق المفسرون و اہل اللغہ, کیا لکھا ہوا ہے سر, یہ پڑھ دیں پلیز. نہیں آپ پڑھیے, آپ خود پڑھیے, مجھے پڑھنے سر کی ضرورت مسئلہ نہیں ہے اس کیوں کی. ہے آپ کو پڑھنے سے سر, ایک دو پڑھ دیں نا, عربی آپ جانتے ہیں, ایک دو پڑھ دیں پلیز. وقاص صاحب پلیز پڑھیں. میں آئی ریسپیکٹ یو, میں آپ سے بڑی اچھی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, پلیز اس کو پڑھیں. یار مجھے اتنا عربی نہیں آتی ہے بھائی. اوکے میں آپ پڑھ دیتا ہوں. اتبق المفسرون, مفسرون کے مطابق, وہ اہل اللغہ, اور لغت کے اہل لوگوں کے مطابق, علی ان عرب, عرب کی لغت کے اہل لوگوں کے مطابق, عروبن جمع عروبت, جس کی جمع ہے عروبت, او عروب, و انہا اس کا مطلب ہے الکہبہ. وقاص صاحب کہبہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم یار عربی. کہبہ خانے کا نہیں پتا آپ کو؟ نہیں تو پروسٹیٹیوٹ ہاؤس, رنڈی خانہ. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جلال الدین السیوطی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ الواقعہ آیت نمبر 37 عروبن اترابا, عروب کا مطلب ہوتا ہے کہبہ, کہبہ خانہ. نہیں یار, اس سے جو پہلے ان انشأنہن انشاء سر میں نے, فجعلناہن ابکار سر ایک عربا سیکنڈ, ایک یار لفظ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, عروبن اترابا. عروب کا مطلب کیا ہے اکارڈنگ ٹو مفسرین اینڈ یار عربن اینڈ میں نے اہل پہلے اللغہ. بھی عروبن کا مطلب ہے ہم دوست, ہم عمر مطلب ہے, ایسا نہیں ہے سر یار. کون کہہ رہا ہے, میں یہاں پہ پہلے دکھا رہا ہوں. سر دیکھیں, ان میں انشأنہن انشاء, اور ہم نے بنایا اس کو ایک اچھی طریقے سے سر تخلیق سے, میں ایک سیکنڈ فجعلنہن ابکارا. وقاص صاحب ایک سیکنڈ رکیں. یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, یہاں جلال الدین السیوطی صاحب ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں کہ مفسرین اور لغت کے اہل لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا بتائیے کہ کون بتا رہا ہے یہاں پہ. نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہی نہیں بھائی. سر ہوتا نہیں ہے کی بات نہیں ہے, میں نے آپ سے سمپل سوال کیا. بھائی اللہ, سر میں نے آپ قل سے ان سوال کیا, اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ کہتے اللہ فاحش بات سے کرتا ہی نہیں ہے قرآن کریم. سر کیا بات کر رہے بھائی. میں نے کیا بولا ہے سر, اس کا جواب پہلے دیں. یہاں پہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ یا میں لوگ کر رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی, یا وہ کر رہے ہیں جو کہ لغت عرب کے اہل ہیں اور مفسرین ہیں. نہیں تو ابھی ایسا کرو, آپ جو ابھی جو جدید دور ہے نا,
اس کا بھی مفسرین کا سن لیجیے نا وہ کیا کہتے ہیں اس یار کے بارے سب میں. میں جدید دور پہ جاتا ہوں, ذرا صبر لیں, پہلے قدیم دور پہ چلے جائیں نا. قرآن کلاسیکل عربک میں ہے, آج کل کی عربک میں نہیں ہے. میں جدید پہ بھی جاتا ہوں, ذرا صبر لیں. اکارڈنگ ٹو اتبق المفسرون و اہل اللغہ ان عرب, کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ آپ کو اتنی عربی آتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا مفسرین اور عربی کے اہل, جو عربی کی لنگوسٹک کے اہل ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ عروب کا مطلب ہے کہبہ. کہبہ کہتے ہیں رنڈیوں کو, گشتیوں کو, پروسٹیٹیوٹس کو, ہورز کو. کالا حناد بن السیری فی کتاب الحاضہ حدثنا ابن فضیل ان القلبی ان ابی سہلے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کا ذکر یہ صورت نبا میں بھی آیا 33 نمبر آیات میں, اس سے پہلے اور آگے سر میں نے یہی یہ ایک ہی بات معنی. نہیں کی. سر پلیز آئی بیگ یو ایسے نہ کریں. پہلے اس پہ آ جائیں پھر آگے بات کرتے ہیں. سر آپ عربی کو جانتے ہیں, مجھے آپ کے ساتھ زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ؟ مجھے یہ بتائیے کیا اس جگہ پہ آپ کے عربی کے اہل لوگ بول رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے گشتیاں, رنڈیاں, ہورس؟ بھائی جو بول ہاں رہا یا ہے نا؟ تو اس کو بولنے دو, ہم اسی اوکے کیا مطلب ہے. اوکے چلے, بہترین ہو گیا, پہلی بات ہوگی. اب ہم جاتے ہیں سر مڈل لیول کے اسکالرز پہ. یہ آپ کے ارلی اسکالرز آگے, ارلی اسکالرز میں آگے ابن عباس آگے, ابن فضیل آگے, السیری آگے, القلبی آگے. یہ آپ کے ارلی اسکالر آگے. اب ہم آتے ہیں سر مڈل لیول کے اسکالر سے. مڈل لیول کے اسکالر جو ہیں ان کو کہتے ہیں, کون کہتے ہیں جی؟ ان کو کہا جاتا ہے ابن کثیر. ابن کثیر صاحب کہتے ہیں, ابن کثیر صاحب کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں عروبن, وہ ریفر کرتے ہیں جابر کی رپورٹیشن کو کہ دے آر ان انفلوچیٹڈ اسٹیٹ, وہ ایک ایسی گرم اسٹیٹ میں ہیں, ود دیئر ہسبینڈ, اپنے خامندوں کے لیے. ہیونٹ یو ایور سین اے شی کیمل ان ہیٹ, کیا تم نے ایک گرم اونٹنی نہیں دیکھی جو گرم ہوئی ہوئی ہے سیکس کے لیے؟ شی از لائک دیٹ. Al-Dahak reported from Ibn Abbas who said, the Urub and their husbands are the sweethearts and they are like their husband's sweetheart. So وہ گرم اونٹنی کی طرح ہر وقت اپنی ٹانگیں پھیلانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کہ ایک اونٹنی جب گرمی پہ آ جاتی ہے تو اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا, صرف ایک دوسرے اونٹ کا وہ پرائیویٹ پارٹ ہی سمجھ آتا ہے. سر یہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ کے مڈل درجے کے اسکالرز کہہ رہے ہیں؟ وکاس بھائی کام تو نہیں آ گیا؟ وکاس بھائی کو کام آ گیا ہے لگتا. سر پرابلم وکاس بھائی کے ساتھ یہی ہے, جب ہم انہیں کچھ دکھاتے ہیں تو پھر انہیں کام آ جاتا ہے. ابھی دیکھیں ارلی اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ہورز ہیں, مڈل اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ وہ گرم اونٹنی کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں, اور وکاس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو چھوڑ دو میرے کو مانو. وکاس صاحب بتائیے آپ. جی ابھی جو اس دور کے جو بڑی مفتی کرام ہے اس کا بھی سن لیجیے نا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اس دور کا مفتی کون ہے؟ ابھی میں کہتا ایسا لکھو یوٹیوب میں منصور علی کیانی حور عین, عربی میں لکھ دیجیے. نہیں مفتی ہے وہ مفتی ہے, وکاس بھائی مفتی ہے. وہ مفکر ہے, جیسے لکھ مفتی دیجیے ہے بھائی. کیا؟ مجھے مفکر ہے بھائی, مفکر کا کوئی اوقات مفکر نہیں ہے ہے میرے بڑا. ساتھ. مفکر کی اوقات کیا ہے جلال الدین السیوطی کے سامنے؟ پلیز وہ بتائیں ساری دنیا کو پہلے. بھائی تم ابھی ادھر سرچ کرو, وہ بتائے گا کہ یار. سر میں نے کہا جلال الدین السیوطی اینڈ ابن کثیر, ابن ان کے عباس, لیول کا لے کے آؤ. ابن جرار کے سامنے اس مفکر کی اوقات کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے بھائی مفتی آپ تو کہا, دکھا مفتی دیجیے نا بھی وہ نہیں کیا نکلے کہتے وہ ہیں, تو. یہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے یہ نہیں پوچھا منصور اس کی علی اوقات کیا کیانی, ایسا لکھ دیجیے, ابھی وہ سب کچھ سامنے آئے گا وہ کیا کہتا ہے. ہے؟ یار میں نے کیا پوچھا؟ منصور علی کیانی. وقاص خان, میں نے آپ سے سمپل سوال کیا. جابر, جلال الدین السیوطی, ابن عباس اینڈ ابن کثیر کے سامنے اس بندے کی اوقات کیا ہے؟ پہلے وہ مجھے بتا دیں, ساری دنیا کو پتہ لگے.
यार भाई कुरान करीम हर दौर में यार अपना मैंने ये नहीं कहा निशानात दिखाता है, ऐसा नहीं है कि बस वकास देखो जी प्लीज इस तरह नहीं हो। देखो देखो वकास आई बेग यू, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे फिर आगे चले। मुझे तो भाई इतना जानकारी नहीं है, मैं पहले से कह देता हूँ, लेकिन आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है। अभी जो मैंने सुना कल भी मैं यही सुना कि ये इस आपको तरह नहीं किसने है। कहा है मैंने कि ये उसी ये आपको किसने कहा है कि ट्रांसलेशन मैंने की है? भाई आप जो मुझे तो ना मालूम नहीं कि किसने ये तफसीर किया, मैं तो उसी पे नहीं क्या जाता हूं, मतलब लेकिन मालूम नहीं है? मैंने ये कल एक सेकंड यार, देखो झूठ नहीं बोलो, ये तफसीर इब्न कसीर। ये तफसीर इब्ने कतीर है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऊपर ये देखिए, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ आपके लिए। कतीर इब्ने अल कतीर, ये तफसीर इब्ने कतीर की आपको दिखाई है, गरम ऊंटनी वाली। उससे पहले मैंने आपको शिकायकुल इतराज दिखाई है, जो आपके सामने पहले दिखाई थी। तालीफ किसकी है? ये इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती। मुझे ये बताइए सर, इतने बड़े बड़े जो मैं आपको उलमाए दीन दे रहा हूं, जो कि मुफक्कर नहीं है, मुहद्दिस हैं, जिनके ऊपर इस्लाम बना है, जिनकी वजह से इस्लाम आज तक कायम है, मुफस्सिर। अरे भाई मुफस्सिर और देखो जी ठीक है, हर आदमी का अपना अपना रूल है, लेकिन आप अभी कुरान करीम इस दौर के साथ देखना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। इस दौर क्यों? के साथ इस कैसे दे तरह तो सकते नहीं कि हैं? पहले ने अरबी, जो एक सेकंड, क्लासिकल अरबिक में कुरान आया है, सारे मुफक्किर ये कहते हैं कि आजकल की अरबी को ना, अच्छा आज की अरबी को देखूं, ओके साहिल साहब एक सेकंड, मैं इनके साथ आज की अरबी भी जाता हूं। आज की अरबी के मुताबिक यार रुक जाओ, देखो देखो जी रुक दे ब्लीड। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है अरबी का लफ्ज? पढ़े, ये तो इंग्लिश है ना, दे उर्दू तो अरबी इंग्लिश है, पढ़े, अरबी में से कहा है, उर्दू पढ़े। इसमें तो अरबी नहीं है। अरबी राइट साइड पे अरबी है मेरे प्यारे भाई। युनजिफून पढ़े, यूनजिफून, हाँ पढ़े, युनजिफून है। तो इस इधर यूनजिफून का क्या मतलब है इधर इसके साथ? युनजिफून का मतलब है खून निकलना, दे ब्लीड। ये क्या बात कर रहे हो भाई, यूनजिफून के खून निकलना है? सर ये आपको आजकल की अरबी दिखा रहा हूँ ना, दे ब्लीड। भाई यूनजिफून का मतलब है, ये तो दूसरी जगह सूरत सौफात में पता नहीं कहा है, ये मतलब तो युनजिफून नहीं मैंने होती। लिखा है सर, ये आजकल की अरबी है ना, युनजिफून दे ब्लीड, मैं लिख रहा हूँ। ये देखे, ब्लीड का मतलब क्या होता है? युनजिफ, युनजिफ अरबी है। कुरान से हटते नहीं हो तुम, और कुरान की ट्रांसलेशन तुमने रटी हुई है, और कुछ नहीं है, तुम्हें अरबी का अंब नहीं पता। युनजिफ का मतलब होता है ब्लीड, दे ब्लीड का मतलब होता है युनजिफून। कुरान की आयत कहती है कि ये जो हीरो की मोतियों की तरह के लोग हैं, ये कभी इनका खून नहीं निकलेगा। दे विल नेवर ब्लीड वला युनजिफून, दे विल नेवर ब्लीड। अब मुझे बताओ, क्लासिकल अरबिक पे जाऊं कि आज की अरबिक पे जाऊं? एडम भाई मैं कुछ एक बात रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सर आप बाद में रखिएगा, आपको नहीं पता, हम का रुक जाए। हाँ जी, क्लासिकल अरबिक पे जाऊं या आज की अरबिक पे जाऊं वकास साहब? यार ऐसा करो, मैंने जो कहा ना, वकास मैंने पूछा है क्लासिकल अरबिक पे जाऊं या आज की अरबिक पे जाऊं? आपने सब्र करो, आपने तो फिर ये यूनजिफून का मतलब ही गलत कहा भाईजान। मैंने नहीं कहा ये ये आज की अरबिक है, ये आज की अरबिक है, कह रही है दे ब्लीड युनजिफून। देखो कुरान कह रहा है, सब्र करो सर मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं कख नहीं जानता, आप सारा कुछ जानते हैं। आपने मेरे को बताना है क्लासिकल अरबिक पे जाऊं या आज की अरबिक पे जाऊं? भाई जो आप जिस तरह ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, इस तरह ये नहीं है। ये सूरत सौफात में आया, ला गौलुन फीहा वला युनजिफून। मैंने ये नहीं पूछा, आपने कहा है कि आज की अरबिक पे जाओ, क्लासिकल अरबिक पे ना जाओ। मैंने आपसे पूछा है आज की अरबिक में जाऊं या क्लासिकल अरबिक में जाऊं? अगर मैं आज की अरबिक में जाऊं तो युनजिफून का मतलब होता है ब्लीड, यानी कि आप हीरो मोतियों जैसे जो लड़के हैं उनके साथ आप डिंग डोंग करेंगे तो उनको खून नहीं आएगा, उनका खून नहीं निकलेगा। आज की अरबिक पे जाऊं या क्लासिकल अरबिक पे जाऊं, प्लीज ये मुझे बताएं। भाई आपका मर्जी है, लेकिन भाई जो अरबी का माना है उससे समझना चाहिए। आयात जो कुरान करीम का जो अपना इबारत है उसी समझना चाहिए। आप सर जी रह गए हैं आज एक दफा फिर, प्लीज ऐसे मत करें, ठीक है?
آپ ایسی حرکتیں جب کرتے ہیں سر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کلاسیکل عربک رائٹرز جو کہ عربک کو بھی جانتے ہیں اور لغت کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا ہے، کیا بتایا ہے انہوں نے ہم کو دیکھو کہ میں نے یہ عروبن کہا، کا مطلب ہے کہبہ. آپ نے مجھے کہا کہ نہیں آپ آج کل کے اسکالر کے پاس جائیں عربی کو دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا کلاسیکل عربک قرآن از ڈفرنٹ دین ٹوڈیز عربک. اگر میں کلاسیکل عربک میں جاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے عروبن کا مطلب ہے کہبہ، گشتیاں، رنڈیاں، پروسٹیٹیوٹ. ہاؤ ڈیئر یو سے کہ جلال الدین السیوطی، ابن کثیر، حضرت عباس اینڈ حضرت جرار جھوٹے ہیں، لائر ہیں، کذاب ہیں. پلیز مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا دیکھو جی اتھارٹی ہے اس چیز صبر کی؟ کرو صبر کرو. میں جب قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہوں اور اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اپنی زبان میں، کچھ اور ہوتا ہے. جب اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں اردو میں تو وہ کچھ اور بتاتا ہے ٹرانسلیشن. مجھے نہیں یہ پرواہ اس ٹرانسلیشن چیز کی کی. غلطی ہے، ٹرانسلیشن کہ بھائی اس کا غلطی ہے، یہ قرآن کریم کی غلطی نہیں ہے. یار ساحل صاحب میری بات میرے خیال میں سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو. سمجھ گئے بالکل سمجھ گئے. اگر آپ وقاص صاحب کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیں. میں ذرا وقاص ادھر بھائی میوٹ پہ جا لوں. سمجھنے آتے ہی نہیں ہے نا، وقاص بھائی صرف آیت نمبر لے کے آتے ہیں بس. بھئی اگر بات ہوگی تو قرآن کریم کے اوپر ہوگی، اس کی عربی کے اوپر ہوگی. تو میں مجھے اب کس پتہ کی نہیں ایک کہاں قرآن کی کہاں آیت نہیں دے رہا تو کس کی عربی دے رہا ہوں؟ تم عربی تو تمہیں آتی نہیں، اسکالر تم ہو صبر کرو نہیں، تو میں تمہارے میری ساتھ کس کو لے کے آؤں گا؟ جو اسکالر ہے، جو صبر عربی جانتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اہل اللغہ عن العرب. تم کیا عربی کے اہل اللغہ ہو؟ یار میری بھائی ابھی یوٹیوب میں لکھو عربی وکاس میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا یار ہوں کیا. صبر کرو مجھے بھائی، صبر نہیں کرو نہیں یار، نہیں صبر نہیں کرو نہیں یار. صبر نہیں. پہلے مجھے یہ ایک طرف نہیں بتاؤ جائے گا، کیا آپ تم ایک طرف نہیں عربی، جائے گا. یار تم عربی کے اہل اللغہ میں سے ہو؟ نہیں تو اوکے. جس بندے کی بات تم مجھے کر رہے ہو وہ عربی کی اہل اللغہ میں سے ہے؟ کون کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ جس بھی بندے کی بات کر رہے ہو ہاں وہ جی 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 عربک لغہ کی اہل میں سے ہے؟ ہاں ہے آرٹیکل 2 پہلے ہاں ہے، مجھے اس کیوں کا نہیں؟ کہ اس کو اسکالرز نے آپ لکھ عربی لغہ کا اہل مانا ہے. وہ عربی ہے بھائی، ایسا نہیں منصور علی کیانی لکھو وحور عین، میں نے ابھی پوچھا پورا ہے سب سامنے آئے. وکاس پہلے مجھے اس کا آرٹیکل دو جو بتائے کہ اس نے عربک لنگوسٹک میں کوئی ماسٹرز پی ایچ ڈی ڈگری کی ہوئی ہے اب یار ایڈم بھائی کہ آپ وہ ٹائم اہل ضائع کر رہے ہو اللغہ قسم سے. کہلائے. اہل اللغہ ٹائم کون ضائع کہلاتا ہے؟ ٹائم. ایک تو پہلے جو ایک حدیث آپ نے جو کوٹ کیا وہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ نے غلط کوٹ کیا. اوکے تیسری بات پہ چلتے ہیں اب آپ کے ساتھ. شیو جی کہہ رہے ہیں اسکالر کی ویڈیو دکھاؤ پروف کے لیے. ہاں جی وکاس صاحب دینے کی کوشش کریں گے، اگر پرائیویٹ چیٹ میں دے دیں گے تو میں دکھا دوں گا، میں نہیں اس وقت دکھا سکتا. بھائی مجھے اوکے اتنا جانکاری نہیں ہے. آپ اگر یوٹیوب میں لکھیں منصور علی کیانی وحور عین یا یار منصور وکواعب علی کو ہی اترابا. بھیج دو نا ادھر، وقاص بھائی منصور علی کو ہی ادھر بھیج دو نا یار. آپ یار یہ ایک بات منصور علی تو نہیں کہتے، پاکستانی مجھے لگتا ہے نہیں مجھے. پتا ہے. نہیں منصور علی الکیالی، منصور علی الکیالی لکھ دو وحور عین، عربی آئے گا آپ کو. تو عربی پڑھے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کیا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. آپ اپنی طرف سے جو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال الدین السیوطی صاحب جھوٹے ہیں، کہہ دیں پلیز پھر آگے کیوں چلتے ہیں. دو بھائی، کیا نہیں بھائی سب سامنے رکھے گا، وہ بھی رکھے گا یہ بھی رکھے گا سامنے. اوکے حناد بن سیری جھوٹے ہیں؟ بھائی میں نے کب کہا یا جھوٹی ہے، اوکے ایسا تم نے نہیں کہا. ابن ہم فضیل اس کے صاحب احترام جھوٹے کر ہیں؟ تو میرے نہیں پیارے بھائی ہمارے بڑے ہیں، اگر ہم آپ اس ان کے کو جھوٹا نہیں احترام کرتے. کہتے، دیکھیں اگر آپ ان کو جھوٹا نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سچ لکھا. یہ تو آپ کے اوپر ہے میرے بھائی، آپ تو قرآن کریم سے بھی انکار کرتے ہو. تو سر جھوٹا کہیں نا ان کو، یہ تو آپ جھوٹا کہیں، ہم تو نہیں بھائی، ہمارے بڑے ہم اس کے احترام تو پھر کرتے ہیں. مان لینا ان کو، وہ لکھ رہے ہیں نہیں مان لیں. نہیں میں کس طرح مانوں جو اللہ کے کلام میں اس طرح غلطی ہو نہیں سکتا ہے. ساحل صاحب اللہ کا میں نے جی جھوٹا بھی نہیں کہنا انہیں اور میں نے ان کی بات ماننی بھی نہیں. یار یہ بیچ والی چیز کیا ہوتی ہے یار؟ یہی تو مشکل میں ڈال دیتا ہے نا بھائی اسلام. بھائی وقاص آپ بھائی ایسا کو کرو، میں نے کہا اس کا آپ نے تو پیش کیا، لیکن جو ہم جو کہہ رہے آپ پیش نہیں کرتے کیوں؟ سر پیش کرنے کے لیے میں نہیں سرچ کر رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لنک دے دیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. بھائی کل جو آپ نے وہ کل دو تین ویڈیو آپ نے چلایا، اس کو کیوں نہیں چلاتے ہو میرے بھائی؟
ابے بھائی دو نا میں چلا دیتا ہوں, میں نہیں سرچ کر رہا, دو لنک دو مجھے پرائیویٹ چیٹ میں. اب ایسا کرو, جو پہلے جو عمر رضی اللہ عنہ کو جو حدیث تھا وہی نکال دیجیے پلیز, عربی کا 146 ہے شاید اوکے جی 146 نکالتے ہیں, بخاری میں. یہ لیں جی 146 نکالا, لے جی کیا کہہ رہا ہے پڑھیں. جی صاحب اسکرین پہ آپ کے. اور حضرت آدم والی جو حدیث کل بتائے تھے وہ بھی بتانا ابھی. وہ تو میں بھول ہی گیا یار. اپنے کام کی نہیں دی کی تو بھول گیا. اچھا آپ نے اس کا کیا مطلب بولا سر جو بیٹا بھائی؟ لکھا ہوا وہی بولا تھا میں نے, اس کے خلاف کچھ نہیں بولا تھا. آپ پڑھ لیں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں پلیز. میں نے کوئی مطلب نہیں, میں نے جو لکھا ہوا وہ پڑھا تھا. نہیں آپ نے کیا بولا, آپ پہلے آپ اپنا جو آپ کا جو دعویٰ تھا وہ رکھے, پھر میں پڑھ لیتا ہوں عربی میں. میں نے دعویٰ یہ رکھا تھا, یہ دیکھیں حدیث کہتی ہے The wives of Prophet used to go out to answer the call of nature only at Fulana time. Once Sauda, the daughter of Fulana, went out and she was a tall woman. Umar bin al-Khattab saw her while he was in gathering. اپنے لوگوں کے درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت انہوں نے ان کو دیکھا. And said, I have recognized you, O Sauda. انہوں نے اونچا سا بولا ان کو کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. He, Umar, said that so he was anxious of some divine order regarding veil. وہ چاہتے تھے کہ پردے کی ورسز آ جائیں. So Allah revealed the verses of veiling. تو اس میں کیا برا ہے بھائی؟ اس میں برا یہ ہے کہ آپ کی اگر بہن آمینہ جی, لیٹ سے آمینہ آپ کی بہن کا نام ہے, ایک ایگزامپل دینے لگا, وہ گلی میں جا رہی ہوں پوٹی کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس گھر میں باتھ روم نہیں ہے, اور آپ کا ایک دوست ہے اس کا نام ہے علی, وہ دیکھے آپ کی بہن کو اور وہ اپنے لوگوں دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہو گیدرنگ میں, وہ اونچی سے چیخے آمنہ میں نے تمہیں پہچان لیا, آپ کو اچھا لگے گا برا؟ دیکھ ابھی میں بتا دیتا ہوں, تھوڑا صبر کرو. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 146 نمبر حدیث ہے. نہیں سر یہ حدیث ہے 6240. نہیں میرے ادھر صحیح بخاری کی ہے, صحیح بخاری کی ہے لیکن 6240 ہے. آگے چلیں. 146 میں سے میں بتا دیتا ہوں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس سے روایت ہے, کننا یخرجن باللیل, ہم نکلتے رات کو, اذا تبرزنا الى المصانع, یہ تقاضے حاجت کے لیے باہر, وهو سعید اپیہ, وہ کلا میدان تھا. ایک سیکنڈ صبر کرو, آپ 146 پڑھیں, وہ مت پڑھیں, 6240 پڑھیں, اسکرین پہ عربی ہے. اب میرے پاس جو ہے میں یہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں اسی آپ میں یہ سب پڑھیں کچھ جو ہے. اسکرین پہ دکھا رہا ہوں میں, 6240 میں دیکھو جی, میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں, مجھے نہیں, میں ابھی بتا دے سب کیا آتا ہوں. فکان عمر یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عمر رضی اللہ عنہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے احجب نساءک, کہ اپنی بیوی کو پردے کا حکم دے دو. ایک اور جگہ میں آتا ہے کچھ اول آس پاس سے, فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. فخرجت سودة بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء, یہ سودا بنت زمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ایک رات میں سے ایک رات وہ نکلا باہر. وکانت امرأۃ طویلہ, یہ ایک لمبی عورت تھی. فناداها عمر نے اس کو آواز دیا, الا قد عرفناک یا سودا, اے سودا ہم نے آپ کو پہچانا. حرصاً, اس وجہ سے, اس حرص کے لیے, علی ان ينزل الحجاب, کہ اللہ تعالیٰ حجاب جو پردے کا حکم نازل کرا دی. فانزل اللہ آیت الحجاب, اللہ تعالیٰ نے حجاب کا جو حکم تھا وہی نازل کیا. اس حرص سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے. اور اس میں کچھ ہے نہیں بھائی. سر انتہائی در فٹے منہ ہے کہ آپ نے سارا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سمجھا نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. عمر ہوتا کون ہے پردے کا حکم دلوانے والا؟ ہوتا کون ہے؟ وہ پروفٹ ہے. عمر پروفٹ ہے. اس میں اتنی جرت کہ وہ محمد کو یہ کہے کہ تو اپنی عورتوں کو پردہ کرائے. عمر ہوتا کون ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 آگے دیکھیں. فرادہا عمر بن الخطاب وہو فی المجلس, وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. He was in the مجلس, gathering of other men, عورتوں کی گیدرنگ میں نہیں, مین کی گیدرنگ میں.
فقالا یار فقالا عرفتک یا سودا، اس نے چیخا یا سودا میں نے تجھے پہچان لیا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتاؤ عمر کی اتنی جرت کہ میری ماں، سودا میری ماں ہے، امہات المومنین ہے، عمر کی اتنی جرت کہ میری ماں پہ آواز کسے، میں اس کے یار پیٹ میں کسون مار کے اس کے دانت نہ باہر نکال دوں کہ میری ماں رستے میں جا رہی ہو اور کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے میری ماں پہ آواز کسے، میں اس کے دانت منہ سارے باہر نہ نکال دوں. کس قسم یہ کی تو غیرت آپ ہے تمہاری؟ یار تم ابھی اس اچھا حدیث کی پردہ آنے آخر کے میں بعد لکھا، والی بھی، پردہ آنے کے بعد والی بھی روایت بتاؤ. بردہ نے بھی دکھاتا ہوں، پہلے تو یہ بتایا نا یہ کہ اتنی جرت اس اس کی حد کیسے ہوئی. بھائی اس نے ایک اور حدیث میں آتا ہے اور جگہ میں کہ وہ چلو وہ چھوڑ دو، اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے حرصا علی ای ینزل الحجاب، اس حرص کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے، تو اسی کی وجہ سے. اس ہرس میں وہ میری ماں پہ آواز کسے گا؟ تو میری ماں کیا پہ آواز آواز کا کس اس کے نے دکھا، کہا اللہ تو پشاور میں یار میری ماں پہ آواز کس کے تو دکھا. تجھے وہاں پہ ہی زمین بوس نہ کرنے ساری قوم تو پھر دیکھیں. تو پشاور میں بیٹھ کے نہیں کسی کی ماں پہ جس نے سر پہ دوپٹہ نہ لیا ہو، یا چلو سر پہ دوپٹہ لیا ہوا پورا پردہ نہیں کیا ہوا، اس پہ تو آواز کسے، پوری گلی والے تجھے زمین بوس نہ کر دے اور تجھے ٹھڈے مار کے تیری ہڈیاں نہ توڑ دے پشاور میں، تو دور فڑے منہ پشاور کے مسلمانوں پہ. مجھے بتاؤ کہ عمر کے ساتھ ایسی حرکت کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی یہ تو آپ سمجھیے، آپ کا مرضی میں ہے. 1996 ہم یہ میں 1996 میں پشاور گیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ پشاور والوں میں غیرت ہے، وہ پنجاب والوں کی طرح کے نہیں ہے، پشاور والوں میں غیرت ہے. کدھر گئی تمہاری غیرت کہ ایک شخص نے تمہاری ماں کے اوپر آواز کسی اور تمہاری غیرت اس وقت مر گئی ہے کیا؟ یار آپ اگر آپ نہیں مانتے تو اس میں ہم کیا کریں، لیکن اس کیا میں نہیں صاف لکھ مانتے؟ کے میں اس مان رہا ہوں حرص. نا. مجھے یہ بھائی بتاؤ، تم ہرس اپنی کو طرف سے چھوڑو، تفسیر کر رہے ہو تو ہم اس اس کی میں کیا کریں. ہرس جو بھی تھی، مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں پہ آواز کسی ہے کسی نے، تمہارے پاس کوئی وہ نہیں بھائی رہ گئی عزت؟ یار بے غیرت ہو گئے ہو تم پشاور والے کیا؟ استغفر اللہ. یار کیا بات کر رہے ہو یار. تو وہ اگر بغیرت نہیں ہوئے، تم لوگوں میں خلیفہ تھا. غیرت ہے، تم لوگوں میں غیرت ہے جیسے پہلے تھی 1996 میں جس قسم کی غیرت تھی تم لوگوں میں، کیا پشاور والوں میں آج ارے یار 1996 جیسی غیرت نہیں ہے؟ یار ایڈم بھائی کیسی بات کر رہے ہو یار. وکاس میں صحیح وہ بات کر رہا خلیفہ ہوں، رسول تھا، میں صحیح اصحاب بات کر رہا رسول ہوں. تھا یار. نہیں، عمر کو سائڈ پہ رکھو ابھی اس وقت، عمر کو سائڈ پہ رکھو. تمہاری غیرت کیا کہتی ہے مجھے وہ بتاؤ. ایک مرد نے اپنے محفل میں بیٹھ کے 4-5 بندوں کے درمیان میں بیٹھ کے تمہاری ماں کو آواز کسی، تمہاری غیرت کیا کہتی ہے اس وقت؟ یہ بتاؤ. بھائی آپ جو سمجھے ہم تو اس میں کچھ یار نہیں کہہ سمجھے سکتے. کو آپ گولی مارو اس وقت. میں نے پوچھا آپ ہے جب میں نے اگر حدیث میں جانا ہے تو حدیث میں تو یہی لکھا ہے بھائی کہ اس نے وقاص اس وجہ سے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ پردہ نازل کرے، بس اور کچھ وقاص مطلب ہی وجہ نہیں تھا. کو چھوڑو، میں نے کہا تمہاری غیرت کہاں ہے؟ یار ایڈم بھائی ایسی بات کل بھی ایسے بات کر کے وقاص نہیں، کل بھی ایسا یہی بات ہے کہ میں تمہارا دماغ کھولنا چاہ رہا ہوں. مجھے اپنی غیرت کے اوپر بات بھائی بتاؤ، تمہاری نہیں. پھر غیرت اس کہاں کے ہے؟ بعد جب پردے کا حکم آتا ہے تو آپ لوگ مانتے نہیں ہو. پردے کا حکم آیا، اوکے، پردے کے حکم کے بعد دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں پردے کے حکم کے بعد کیا ہوا. آپ نے پردے کا حکم دیکھنا ہے؟ اوکے، پردے کے حکم کے بعد دوبارہ سے اس نے آواز کسی. اب کیا کروں؟ کہاں چلے گئے وقاص بھائی؟ 4795 پردے کا حکم آ چکا ہے. یہ لو بخاری 4795. سعودہ the wife of the prophet went out to answer the call of nature after it was made obligatory for the Muslim ladies to observe the veil. اس وقت حدیث نمبر کیا ہے؟ 4795 4795. She had a large frame and everybody knew and they could recognize. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "Oh Sauda, by Allah, you cannot hide yourself. So think of a way which you should not be recognized on going out." And Sauda returned to Allah Messenger while
in my house taking supper and the bone covered with meat. عمر نے دوبارہ آواز کسی, اب وہ پردے میں ہے. وقاص تمہاری غیرت کہاں ہے؟ پشاور کے لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے کیا حدیث پڑھنے پہ؟ وہ غیرت صرف نارمل انسانوں کے لیے ہے, عمر کے لیے غیرت نہیں ہے. اور جس وقت پردے کا بھی حکم نہیں آیا اس وقت تم پھر بھی آواز نہیں کر سکتے کیونکہ حکم نہیں آیا. میں نے سنا تھا پشاور کے لوگ بڑے غیرت والے ہیں. دیکھ غیرہ, وہ غیرہ کدھر گئی؟ وقاص بھائی جی جی, کیا کہو گے عمر صاحب کی ان حرکتوں پر؟ یار اب تو وہ آ ایک گئی تھی جلیل نا, قدر اب جو ان کا وہ تو ایک ارادہ تھا, جو ان کی خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی تھی, پردہ بھی آ گیا, پھر بھی آواز دے نہیں, رہے. اب نہیں, وہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے, میرا موبائل جو ہے اس میں میں نہیں دکھا اچھا سکتا, اس عربی لیے عربی 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 میں دیکھ لو, جاؤ عربی پڑھو, یہ لو چلو پڑھو نہیں نہیں, اس کو عربی پڑھو. اس کو چلو اس کو نہیں, کل نہیں, چلو کل پڑھیں نہیں, گے, کل پڑھیں گے. عربی پڑھو. کل پڑھیں اس میں گے. وہ مجھے اتنا نہیں دکھتا ہے, تم اسکرین میں بھی نہیں دکھتا ہے نا بھائی, میں پڑھتا ہوں. اس میں لا تخفی آپ علی من یرفها فراها عمر بن الخطاب فقال یا سودا اما واللہ ما تخفین الینا فانظری کیف ترجحین. ابے یار شرم کرو اور غیرت کرو وقاص, سیریسلی سپیکنگ. مجھے نہیں پرواہ, یار اسی حدیث کے نمبر میں لیکن کل مجھے لکھوں یہ گا, میں پتا ہے, دیکھوں گا یار. مجھے یہ پتا ہے کہ پشاور کے لوگ بہت ہی غیرت مند لوگ تھے ایک زمانے میں, اور اگر اس میں اب غیرت نہیں رہی تو ٹھیک ہے. عمر بن الخطاب نے تمہاری ماں کو, امہات المومنین, تمام مومنین کی ماں کو آواز کسی 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے, جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کی غیرت کہہ رہی ہے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے کہ اللہ, بات اس یار طرح ہے نا اللہ تعالیٰ سے چاہتے کیا تھے ایڈم کہ بھائی, قرآن, نہیں یار, نہیں یار وقاص, نہیں یار وقاص, نہیں یار, دماغ کو کھولو یار, دماغ کو کھولو. وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں؟ تمہاری ماں دیکھو کی میں نے حرمت پہلے بھی کو کہا نا, 4 لوگوں کے سامنے پامال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو میں نے پہلے کہا کہ پہلے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں, قرآن کریم کا ایک آیت کا تفسیر اسی سے کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ جان لیکن یہ یہ خود لائے نا آپ, عمر یہ عمر حدیث کے بارے میں آپ آپ خود لائے, بولے. ہاں یہ حدیث آپ نہیں لائے نہیں, ہو. اس طرح نہیں ہے. میں ابھی میرے پاس موبائل ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں نکالوں کہ کیا ہے کیا نہیں, اس کا جو یار ٹھیک ہے ایڈم, کل دیکھو آ جانے دیں ان کو. جاؤ کل آنا. نہیں ایسا نہیں ہے, اس کا جو باب ہوتا ایسا ہے نہیں ہے, کس ریزن سے, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا لکھا ہوا ہے. قرآن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے, حدیث میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے. مجھے تو بولنے دیجیے یار ایڈم بھائی, آپ نے جو جس آیات کو کوٹ کرنا ہے یہ قرآن کریم میں کئی جگہ اور آتا ہے, تو اس کو قرآن کریم کا تفسیر قرآن کریم سے کرنا پڑتا ہے. آپ میں مصیبت یہ, آپ ڈائریکٹ ہوم ورک لے جاتے کے ہو. جاؤ یار وقاص بھائی, ہوم ورک لے کے جاؤ. اب چونکہ یہ والی حدیث کو آپ نے بیچ میں لایا تھا, اب ہوم ورک لے کے جاؤ, اور کل والی حدیث بھی پینڈنگ ہے. حضرت آدم نے جو نہیں کہا بھائی, تھا کہ یہ آپ مجھے کیوں بلیم کرتے ہو اس چیز پر جسے اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے 40 سال پہلے ہی قسمت میں میرے لکھ دیا تھا. یہ 2 حدیثوں پہ آپ تحقیق کرو گے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اور اس پہ پوری اچھے سے ریسرچ کر کے آپ آؤ گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا, ہم اس لیے آتے ادھر کہ آپ لوگ اصلاح کریں, لیکن آپ الٹے ہم لوگ بھی پڑھتے ہو. ہاں, تو ابھی جو غلط ہے آپ خود کہے نا, مجھے دیکھنا پڑے گا, آپ نے خود ٹائم مانگا نا کل کا. ہاں ٹھیک ہے, تو میں مانگ, کیونکہ ابھی میرے ساتھ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس نکالنے کا, اس میں کیا لکھے کیا ہاں نہیں لکھے, ٹھیک ہے, باپ کون سا ہے. کل آپ آ جائیے گا. انشاءاللہ آج کے لیے آپ کے لیے اوور ڈوز ہو جائے گا, نہیں تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہاں, یہ وہ آدم والی حدیث بھی لے کے آنا. جے ہے جی جی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں سارے, ساحل صاحب یہ پڑھیے گا پلیز. سارے جھنڈو کی ایک دوا ہے, کیوں نہ آزمائے کاہے گھبرائے. آدم علیہ السلام. اچھا جی, یہ سید صاحب کوئی جڑے ہوئے ہیں لائیو چیٹ میں,
ایڈم ٹیکسٹ چور ہے بقول ان کے. نمبر دوسری بات ایڈم ڈر گیا اور وہ آدم رو ٹرول ہے پڑا. ٹرول ہے ٹرول ہے. تو مسٹر ٹرول جی آ جائیں آپ, مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ نہیں جی کمال حسین صاحب جڑے ہیں, 2 طرح کے کمال حسین صاحب. جی کمال حسین صاحب, کمال حسین صاحب. کمال صاحب کل بھی آئے تھے لیکن انہیں شاید موقع نہیں ملا تھا اپنے چینل پہ. یہاں پہ آگے کچھ بول نہیں رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی کمال حسین صاحب, میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آپ بولنا پسند نہیں کرتے, تو میں نے آپ کو ریموو کر دیا. سوری, اگر آپ جس وقت بولنا پسند کریں گے تو ضرور جڑیے گا. اچھا جی شاہد خان صاحب جڑے ہوئے لیکن ان کی ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے. وقاص خان صاحب آپ سٹریم چھوڑ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی سید صاحب جی آ جائیں نا, ڈرپوک ایڈم ساحل آئیں گے لائیو تو پھر آپ سے پتہ لگے گا ڈرا کون ہے. لائیو چیٹ میں بیٹھ کے ڈرتے رہو گے تو آؤ گے نہیں لائیو, تو پتہ کیسے لگے گا ڈرا کون ہے. سید صاحب سید ہی رہنا, محمد دی تو کوئی اولاد نہیں تھی, سید بن کے بیٹھے ہوتے. اچھا جی نہیں سٹریم کو ختم کرتے ہیں جی. جی سر ایک بات, جی جناب. یہ جو بخاری کی جو پہلی حدیث بتائے تھے آپ, اس کا ذرا نمبر بتائیے. او ہو ہمارے اسماعیل بھائی بھی تحقیق کریں گے, بہت زبردست. آج ان کے دل میں لگی ہے بات کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں حرکت کی ہے. نہیں بہت صاحب بھائی آپ زبردست. غلط سمجھ رہے ہو. حسن آپ کو سمجھو, پہلے ایک غلط سمجھ کے اسلام چھوڑ دیے ہو, ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں. کے سمجھ نہ سمجھے, سمجھ اچھا سمجھنا حضرت بھی ایک عمر نے, سمجھ ہے, اچھا سمجھ کے سمجھ کو اسماعیل بھائی, سمجھو, ہم صحیح چیز سمجھنا سمجھنا بھی چاہ ایک رہے ہیں. سمجھ ہے. اسماعیل بھائی حضرت عمر نے یہ اچھا کام کیا ہے. سر 6240 ہے حدیث کا نمبر. اس کے بارے میں بتاؤں گا میں. ہاں 6240. کب تحقیق کر کے آئیں گے آپ؟ اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا ایڈم سر, کہ جو آپ اس سے پہلے قرآن کی آیت بتا رہے تھے کوئی بڑے مفسر کے بارے میں, تو وہ جو لکھے انہوں تفسیر کرے وہ ان کے زمانے کی تھی. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تفسیر بتائیے. اعلیٰ حضرت کون ہے جی؟ امام احمد احمد رضا. جن کی دنیا فلیٹ ہے وہ والی اعلیٰ حضرت, اور وہ ارتھ جو ہے اسٹیٹک ہے. ارتھ اسٹیٹک ہے. شیطان ایسا ہی ہنستا ہے ان کا نام آنے پر. سر میں یہی پوچھ رہا ہوں جن کے مطابق دنیا فلیٹ ہے. میں وہی بتا رہا ہوں ایڈم سر, شیطان ایسا ہی ہنستا ہے ان کا نام سن کر. سر کیا وہی پوچھ پوچھ رہے رہا ہوں, اسماعیل بھائی؟ ان کے مطابق دنیا فلیٹ ہے اور سورج دنیا کے چکر لگا رہا ہے. کون سا ورڈ لکھے ہیں ایڈم سر؟ سر جی اعلیٰ حضرت وہی ہے نا جن کے مطابق دنیا فلیٹ ہے اور سورج ان کے گرد گھوم رہا ہے. ان کا ترجمہ تو بتائیے, بس میں بھی جانا چاہتا ہوں. اوکے ایک سیکنڈ جی, یہ ذرا اعلیٰ حضرت کی باتیں دیکھ لیں سر. سارے لوگ آئے ہائے ہائے کیا بات کر دی انہوں نے, اعلیٰ حضرت کو لے آئے بیچ میں. میں تو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ تو کرسچن ہیں ایڈم سر, آپ ان کے کیوں دیوانے دیں گے؟ سر میں دیوانہ ہوں ان کا. یہ لیں ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا, اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا, ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے, چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے, تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, تو یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی, دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا,
اور کوئی क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता सूरज है? और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना. मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है. तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है. तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना. तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, आप सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है. जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी जी तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है. हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते. ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं. और अर्थ नहीं है. हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे. ठीक है बेटा. लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया. ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जी जनाब, इन्हीं हाला हजरत की बात कर रहे हैं हम. एक 50 साल के बाद में फिर आपकी साइंस भी अगर हार गई तो क्या करोगे एडम सर? सर मैं यही, यही ईमान है जो आपके अरे पास नहीं है. बाप रे, तो आप कह रहे हैं कि जमीन क्या साइंस स्टैटिक है कभी और गलत गोल नहीं नहीं हुई है? क्या? क्या साइंस कभी गलत नहीं हुई क्या? नहीं सर, साइंस गलत नहीं है. साइंस बहुत दफा कभी गलत हो कभी सकती है. आज तक गलत नहीं हुई क्या? सर मैं कहता हूँ साइंस बहुत दफा गलत हो हमारा सकती है. टॉपिक चेंज हो जाएगा एडम सर, खाली आप सर, मुझे वो बता दीजिए, मैं भी रुक जानना जाए चाहता रुक हूँ. जाए रुक जाए. साइंस गलत हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ इस शुक्रिया बात से. शुक्रिया. ठीक है, लेकिन सुने, इस वक्त, हाँ, इस वक्त आपके पास सैटेलाइट्स हैं जो कि आसमान पे जा चुके हैं, और ये साबित शुदा बात है कि जमीन जो है वो गोल है, और ये साबित शुदा बात है कि जमीन चांद के गिर्द चक्कर लगा रही है और जमीन साकिन नहीं है. तो ये तो सर साइंस की थ्योरी नहीं है, ये एक साबित शुदा बात है. मैं वो चीज को आप डिफेंड मानते नहीं हैं कि करना. सैटेलाइट आसमान पे नहीं गई मी? देखिए एडम सर, मैं भी पढ़ा सो हूँ वही चीज. सर यही पूछ रहा हूँ सर, आप मानते नहीं है कि सैटेलाइट आसमान पे गई हुई है, या आप कहते हम हैं कि साइंस ये को एक नहीं मानते, हम कंस्पिरेसी? इस्लाम को मानते हैं. सर मैं